الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم بھائیوں، معزز ساتھیوں، دعا یہ عبادت ہے، اور ہماری زندگی میں ایسے مختلف حالات آتے ہیں کہ ہم دعا کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، جبکہ ہمیں تو چاہیے کہ ہم خوشحالی میں بھی اور مصیبتوں میں بھی، دکھ میں بھی سکھ میں بھی، ہر حال میں اللہ سے دعا کرتے رہیں۔ بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ سب کچھ اپنے پاس ہے، ابھی کیا مانگیں اللہ سے، کیا دعا کریں۔ جو کچھ ہے اس کے برقرار رہنے کے لیے دعا کریں، اس کے ختم نہ ہونے کے لیے دعا کریں۔ اس قسم کی دعائیں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہیں۔ تو دعا ہمیشہ کرتے رہنا چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب سے میں نے یہ بات سنی کہ مسلمان کی دعا ہر حالت میں قبول ہوتی ہے، بشرطے کہ اس کی جو شرائط اور جو کچھ بھی اس کے آداب ہیں ان کا خیال رکھا جائے۔ اور مسلم شریف کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بھی مسلمان کوئی دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو 3 شکلوں میں سے کسی ایک شکل میں قبول کرتا ہے۔ یا تو اس کی جو چیز اس نے مانگی ہے وہ اس کو فوراً عطا کر دیا۔ دوسری شکل اس کی یہ ہے کہ فوراً تو اس کو وہ عطا نہیں ہوا، لیکن اس دعا کو اللہ نے محفوظ کر رکھا اور اس کی برکت سے اس پر کوئی آنے والی مصیبت کو اللہ نے ٹال دیا۔ تیسری شکل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی اس دعا کو قیامت کے دن کے لیے محفوظ رکھے گا، اور اس کا بے انتہا اجر جب دے گا تو وہاں انسان پچھتائے گا کہ کاش میں اپنی ساری زندگی دعا میں گزار دیتا اور میری کوئی دعا دنیا میں قبول نہ ہوئی ہوتی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں مجھے قبولیت کی فکر نہیں، دعا کرنے کی فکر ہے، دعا ہمیں کرتا رہنا چاہیے۔ بہت سے لوگ دعا کے بارے میں اس فکر میں رہتے ہیں کہ آخر ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں، تو کیا واقعتاً ہم دعا کی قبولیت کے حوالے سے جن اسباب کو اپنانا ہے وہ اسباب اپناتے بھی ہیں؟ اس پر بھی ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے۔ ہم میں سے بہت سے لوگ ہیں جو دعا میں کوتاہی کرتے ہیں، نہیں کرتے، اور کئی لوگ ہیں کرتے ہیں تو ان کا رونا یہ ہے کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں۔ کل کی بات ہے کہ ایک آدمی کہہ رہا تھا کہ میں ایک آدمی کے بارے میں سوچ رہا تھا اور دل ہی دل میں کہہ رہا تھا کہ یا اللہ ذرا اس سے ملاقات ہو جاتی تو اچھا تھا۔ ایسا سوچا میں، کچھ ہی دیر بعد وہ آدمی آ گیا، کئی دنوں کے بعد میرے پاس خود۔ فوراً میں نے اس سے کہا کاش اس موقع پر اللہ سے میں کوئی اور دعا کر لیا ہوتا تو شاید قبول ہوئی ہوتی۔ اس لیے کہ اس کے کہنے کے مطابق اس شخص سے ملاقات کی تمنا تو تھی، لیکن ابھی ہو جائے گی، یعنی ابھی ہو جائے اس طرح کی شدید خواہش نہیں تھی، ملاقات کی خواہش تھی، لیکن اللہ نے ملا دیا، دعا اس طرح قبول ہوئی۔ اگر کاش اس سے بھی اور اچھی چیز مانگتا تو شاید اللہ قبول کر دیتا۔ بعض دفعہ انسان اپنی زندگی میں ایسے حالات دیکھتا ہے۔ بتانے کا مقصد میرے بھائیوں، ہم میں سے ہر ایک کو اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے، ہر حال میں دعا کرتے رہنا چاہیے، اور دعا کی قبولیت کے اسباب کے بارے میں بھی ہمیں بڑی فکر رکھنی چاہیے کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں تو ہو سکتا کوئی سبب، کوئی ہمارے اندر کمی ہے جس کی وجہ سے ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی ہے۔ تو اس کے اسباب کئی سارے ہیں۔ بنیادی طور پر انسان شرک سے بھی بچا رہے اور حرام کھانے سے بھی بچا رہے، یہ سب چیزیں بھی ہیں۔ آئیے کچھ چیزوں کو میں چند قرآنی آیات اور احادیث کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ دعا کی قبولیت کے سلسلے میں حرام سے بچنا، حرام کمائی کو چھوڑ دینا، کسی پر ظلم و زیادتی نہ کرنا، یہ تو ہے ہی،
لیکن اس کے علاوہ اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کے ساتھ اپنی دعا کا آغاز کرنا چاہیے. یعنی پہلے ہم دعا کرنے سے پہلے یعنی یا اللہ میری امی کو شفا عطا فرما دے, یا اللہ میرے بچے کا امتحان ہے اس کو پاس کر دے, ایسی کوئی بھی چیز ہماری ہوتی ہے نا جو مانگنا چاہتے ہیں اللہ سے, تو اس سے پہلے کیا کریں, ہم اللہ کی حمد بیان کریں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں. اس سلسلے میں ترمذی کی روایت ہے, حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے کہ ایک شخص آیا اور اس نے نماز پڑھی اور کہنے لگا اللہم اغفر لی ورحمنی, اے اللہ مجھے معاف فرما دیجئے اور مجھ پر رحم فرمائیے. یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عجلت ایھا المصلی اذا صلیت فقعدت فاحمد اللہ بما هو اہلہ وصل علی ثم ادعوہ. اے نمازی تو نے جلدی کی, جب تم نماز پڑھو, نماز فارغ ہو کے بیٹھو اور دعا کرنا چاہو تو اللہ کی جیسے اس کی شان کے لائق ہے ویسی حمد و ثنا تم بیان کرو, پھر مجھ پر درود پڑھو اور اس کے بعد اپنی جو دعا ہے وہ دعا کرنے لگو. اور کیا آپ نے اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کو دعا کرنے کا طریقہ کیسے بتا رہے ہیں, پہلے اللہ کی حمد و ثنا اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود. اب ایک عام آدمی سوچتا ہوگا ہم کون سے ایسے بڑے پڑھے لکھے ہیں کہ اللہ کی حمد بیان کریں, اللہ کی حمد کیسا بیان کریں. ضروری نہیں ہے کہ عربی کے الفاظ ہی آپ یاد کریں, آپ اپنی زبان میں کسی آدمی سے آپ کو اپنا کام نکالنا ہے, ارے کیا بڑا اچھا ہے تو, تیرے اخلاق بڑے اچھے ہیں, تو بڑا کچھ بھی اس کی تعریف کرتے رہتے نہیں کرتے. نعوذ باللہ استغفر اللہ, اللہ کے لیے مثال میں نہیں دے رہا ہوں, ہماری کم عقلوں میں ذرا بات آنے کے لیے سمجھ میں. جب اللہ کی بات آتی ہے تو ہم بھول کیوں جاتے ہیں, اللہ کے کتنے سارے احسانات ہمارے اوپر ہیں. یا اللہ تو نے ہی مجھے پیدا کیا, یا اللہ تو نے ہی مجھے اسلام کی توفیق دی, یا اللہ تیرے لیے ہر قسم کی حمد و ثنا ہے, تو ہمارا رازق ہے, تو یہ ہمارا ہر طرح کا دیکھ بھال کرنے والا. اپنی زبان میں جو اللہ کے اچھے گن گا سکتے ہیں آپ اس کی اچھائیاں, اس کی خوبیاں بیان کیجیے. کم سے کم سورہ فاتحہ تو یاد ہے نا, اس کی شروع کی 3 آیتیں کیا ہے, الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین, اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم. تو اس طرح سے میرے بھائیو دعا کی قبولیت کے اسباب میں ایک سبب پہلا کیا بیان ہوا, اللہ کی حمد بیان کرنا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا. بہت سارے لوگ سوچتے ہیں کہ ہماری دعا قبول ہونے کے لیے ہمیں کسی بڑے ولی کا وسیلہ لگانا چاہیے, سوچتے ہیں نا, یہ غلط چیز ہے, یہ بدعت ہے, شرک میں انسان اس کی وجہ سے پڑ جاتا ہے. اگر آپ کوئی اللہ سے دعا کرنے کے لیے وسیلہ لگانا چاہتے ہیں, آئیے ایک دوسرا سبب اور دوسری بات سنیے. اور یہ حدیث سنن نسائی میں ہے. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا اور ایک آدمی کھڑا نماز پڑھ رہا تھا. جب وہ رکوع اور سجدہ کر کے تشہد میں بیٹھا تو تشہد میں جو دعائیں پڑھی جاتی ہیں اس میں اس نے کہا اللہم انی اسألک بأن لک الحمد لا الہ الا انت المنان بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم
انی اسألک. انی اسألک، یہ جو آخر میں لفظ آپ نے سنا، اب یہاں سے سوال ہے، دعا ہے، لیکن اس سے پہلے اس نے کیا کیا؟ اللہ کی حمد بیان کیا. تو وسیلہ اگر لگانا ہو تو اس طرح کا، تو یہاں اس کو بھی میں نے کیوں ذکر کیا؟ آپ چاہیں تو اس کو پہلے سبب میں بھی ذکر کر سکتے ہیں کہ اللہ کی حمد بیان کرنا ہے. تو اللہ کی جو حمد بیان کرنا ہے، اللہ کا جو وسیلہ لگانا ہے، یہ سب سے بڑی چیز ہے. اس لیے کہ قرآن میں خود اللہ فرماتا ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں، اس کے ان ناموں کے وسیلے سے دعا کرو. اب اس کے اندر غور کیجئے آپ، کیا وہ دعا کر رہا ہے؟ اللہم انی اسألک، شروع میں بھی ہے لفظ کہ میں مانگ رہا ہوں، لیکن پہل میں اپنی کوئی مراد، اپنی کوئی مانگ، اپنی کوئی چیز جو مجھے طلب کرنا ہے وہ پیش نہیں کر رہا ہوں، بلکہ بِأَنَّ لَكَ الْحَمْدِ، اے اللہ یقیناً میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ ہر قسم کی تعریف آپ ہی کے لیے ہے. لا الہ الا انت، نہیں ہے کوئی معبود برحق مگر سوائے تیرے. اے اللہ تیرے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے. المنان، بہت زیادہ احسان کرنے والا. بدیع السماوات والارض، آسمان و زمینوں کو بغیر کسی نمونے کے پیدا کرنے والا. یا ذا الجلال والاکرام، اے بزرگی اور عزت والے. یا حی یا قیوم، اے ہمیشہ زندہ رہنے والے، اے سب موجودات کو قائم رکھنے والے. ابھی آپ اس طرح کی دعائیں پڑھیں، عربی میں آپ کو یاد بھی نہ ہو تو کم سے کم اس کا مفہوم تو یاد ہوگا نا. اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے. یا اللہ سارے احسانات تو ہی کرنے والا ہے، آسمان کو، زمین کو، ہر چیز کو تو نے بغیر کسی نمونے کے پیدا کیا. اے اللہ تیری بزرگی کا، تیری عظمتوں کا، کہ تو ہمیشہ زندہ ہے، ہر ایک کو قائم رکھنے والا ہے. یا اللہ تیرے ان اچھے اچھے ناموں کا میں واسطہ دے کر تجھ سے دعا کرتا ہوں. ایسا نہیں کہہ سکتے ہم؟ کون اللہ کا سچا ولی ہے، کون اللہ کا سچا ولی نہیں ہے؟ اللہ کس ولی کے واسطے کو قبول کرتا نہیں کرتا اپنے کو معلوم ہے. اب وہ سب پریشانیوں کے بجائے سیدھے سیدھے اللہ کے گن گائیں، اللہ کی تعریف بیان کریں، اللہ کی بڑائیاں بیان کریں. تو ایک یہ بھی طریقہ ہے. اسی طرح سے میرے بھائیوں، انسان اگر چاہتا ہے کہ جب اس پر کوئی مصیبت آئے، کسی دکھ اور پریشانی میں رہے، فوراً دعا کرتے ہی اللہ قبول کر لے، تو اسے چاہیے کہ خوشحالی میں بھی اللہ سے بکثرت دعائیں کرتا رہے. ایسا نہ ہو جیسے کسی شاعر نے کہا، مشکل میں خدا کو یاد کیا، مشکل ہوئی آسان بھول گئے. اللہ کو جب مشکل میں تھے ہم تو اللہ کو تو یاد کرتے رہے خوب، جب مشکلات دور ہو گئیں تو اللہ کو بھلا دیا. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اس سلسلے میں سنن ترمذی اور مستدرک حاکم وغیرہ کی ایک روایت ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من سرہ ان یستجیب اللہ لہ عند الشدائد والکرب فلیکثر الدعاء فی الرخاء. جو آدمی چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعا اس کی مصیبتوں کے وقت میں، اس کی تکلیفوں اور تنگیوں پریشانیوں کے وقت میں قبول کرے، تو اسے چاہیے کہ خوشحالی، آسودگی، آرام کے وقت میں وہ بہت زیادہ دعائیں کرتا رہے. اللہ اکبر. اس چیز کو ہم لوگ بھول گئے. دعا کی مصیبت میں دعا قبول ہونے کے اسباب میں سے ایک سبب کیا ہے؟ ابھی تو بتا رہا ہوں، بتائیے نا. خوشحالی میں بھی اللہ سے بہت زیادہ دعائیں کرتے رہنا. کریں گے انشاءاللہ؟ یا اللہ کو صرف مصیبت میں یاد رکھیں گے؟ خوشحالی میں بھی یاد رکھیں گے. دعا کی قبولیت کے اسباب میں سے ایک اور سبب بتانے سے پہلے ایک اہم چیز کی طرف آپ کو اشارہ دینا چاہتا ہوں. اللہ رب العالمین کی یہ کامل
مکمل مہربانی، اس کا لطف، اس کا کرم، اس کا احسان ہے کہ وہ جو انسان جتنا مجبور، پریشان، جو جیسا رہے، بعض دفعہ نافرمان اور کافروں کی دعاؤں کو بھی قبول کرتا ہے. اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ وَاتَّقِي دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ. لیکن ہم مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں اس بارے میں ہمیشہ چوکنا رہنا، ہمیشہ ہم اس بارے میں محتاط رہنا کہ کہیں ہماری ایسی کوئی غلطی نہ ہو جس کی وجہ سے ہماری دعائیں ہماری منہ پہ ماری جائیں، کوئی ہم سے ایسی کوتاہیاں نہ ہو جس کی وجہ سے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول کرنا ناپسند کرتا ہو. اس کی فکر کرنا چاہیے نہیں چاہیے؟ اس لیے کہ ہم اللہ کے خاص بندے ہیں، اللہ پر ایمان رکھنے والے ہیں، جنہیں ہم کافر کہتے ہیں، فاسق و فاجر کہتے ہیں، اللہ سے بہت دور چلے گئے، اور ہم اپنے آپ کو مسلمان، مطیع، فرما بردار سمجھتے ہیں. تو دونوں میں کوئی فرق ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ لیکن آج معاملہ بالکل الٹ ہے. لوگ اپنی فکر نہیں کر رہے کہ دعائیں قبول ہونے کے جو اسباب ہیں ان میں سے کوئی سبب مجھ میں نہیں ہوگا، میرے اندر کوئی کمی ہوگی، میرے اندر کوئی نقص ہوگا، میں اس کو پورا کروں. اس کی فکر کم ہو رہی ہے. شکوہ شکایتیں کہ اللہ کیوں نہیں قبول کر رہا ہے، اللہ کو ترس نہیں آ رہا ہے، نعوذ باللہ، اللہ رب العالمین دیکھ نہیں رہا ہے اتنی ساری مشکلات. میرے بھائیوں، اس طرح کے الفاظ زبان سے ادا نہ کریں. اللہ رب العالمین کو ہر چیز کی خبر ہے. اللہ ہماری دعاؤں کو قبول کرتا ہے تو یہ اس کی ہمارے اوپر مہربانی ہے، نہیں کرتا ہے تو اس کا عدل ہے، انصاف ہے، ظلم نہیں ہے. وہ ہمارے اوپر احسانات کرتا ہے تو یہ اس کا کرم ہے. اگر کبھی ہم اپنے آپ پر کوئی ظلم، کسی طرح کی کوئی تکلیف، کوئی پریشانی دیکھ رہے ہیں تو یہ اس کا ظلم نہیں ہے، نعوذ باللہ، بلکہ یہ اس کا عدل و انصاف ہے. اللہ رب العالمین کی ذات تو وہ ہے جو ذرہ برابر بھی یا اس سے بھی اور کچھ کم ہو تو اس کے برابر بھی ظلم اپنے بندوں پر نہیں کرتا. ہمیں چاہیے کہ اللہ کے زیادہ قریب ہونے کی کوشش کریں، زیادہ سے زیادہ نیکیاں انجام دینے کی کوشش کریں. دعا کی قبولیت کے صرف کسی ایک سبب کو ہی نہیں، جتنے زیادہ اسباب ہو سکتے ہیں اتنے سارے اسباب اپنے اندر پیدا کرنے کی ہم کوشش کریں. صحیح بخاری کی مشہور حدیث جو اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ آپ سن چکے ہوں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو اللہ کے کسی ولی سے دشمنی کرتا ہے، اللہ اعلان کرتا ہے کہ میں اس کو یہ آواز دیتا ہوں کہ وہ مجھ سے جنگ کے لیے تیار ہو جائے. اللہ کے ولیوں سے دشمنی اللہ کو اتنی زیادہ ناپسند ہے. پھر اس کے بعد فرمایا، بندہ جن کاموں کو کر کے وہ میرے قریب ہوتا ہے ان میں سب سے زیادہ پسندیدہ چیز جو مجھے ہے وہ ہے کہ جو چیزیں میں نے اس پر فرض کی ہیں ان کو وہ ادا کرتا رہے. ذرا حدیث کے ان الفاظ پر غور کیجیے. اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں. وما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضت علیہ. بندہ جن چیزوں کے ذریعے میرے قریب آنے کی کوشش کرتا رہتا ہے ان میں سب سے زیادہ مجھے پسندیدہ چیز کیا ہے کہ بندہ وہ کام کرے جس کو میں نے اس پر فرض کیا ہے. کیا ہے مثال کے طور پر؟ ہاں، سب سے ایک ہی آواز آ رہی ہے، نماز. نماز سے پہلے کوئی چیز ہے؟ ہاں، توحید. یہ اس سے زیادہ ضروری ہے. اور یاد رکھیں، جب بات عمومی طور پر آئے کہ ہم سب پر لازم ہے کہ اللہ نے جو ہم پر فرض کیا اس کو ادا کرنا، تو صرف نماز ہی نہیں، سب سے پہلے توحید.
یہ سب سے پہلا فرض ہے۔ قرآن میں اللہ رب العالمین نے جہاں حکم دینا شروع کیا، کسی چیز کو فرض کے طور پر بیان کرنا شروع کیا، تو سب سے پہلے کیا کہا؟ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم۔ اس سے پہلے جو کچھ بھی ہے وہ بطور خبر کے ہے، ایمان والے کیسے ہیں، کافر کیسے ہیں، منافقین کیسے ہیں۔ لیکن جب حکم دینے پہ آیا اللہ تعالیٰ تو سب سے پہلا حکم کیا دیا؟ عبادت کا حکم دیا، اسی کی صرف عبادت کرنا، یہ سب سے پہلا فرض، اس کی توحید کو اپنانا۔ عبادات کی جو عملی شکلیں ہیں ان میں سب سے پہلے نماز، پھر اس کے بعد زکوٰۃ اور دوسری چیزیں، لیکن فرائض صرف نماز اور توحید ہی تک نہیں ہے۔ ہماری دنیا کی زندگی میں انسانوں سے جو ہمارے تعلقات ہیں اس اعتبار سے بھی ہماری اجتماعی زندگی میں کچھ فرائض ہیں، ہماری اخلاقی زندگی میں بھی کچھ فرائض ہیں، ہماری معاشی زندگی میں بھی کچھ فرائض ہیں۔ ان سب فرائض کا ہمیں خیال کرنا چاہیے۔ پھر آگے بڑھیے، وما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احبہ۔ فرائض کے ساتھ ساتھ اب بندہ نوافل ادا کرنے لگتا ہے اور مزید اللہ کے قریب ہوتا رہتا ہے۔ جب نوافل کی کثرت انسان شروع کر دیتا ہے فرائض کے ساتھ ساتھ میں، تو حتی احبہ، اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اب میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اللہ ہم سب کو ایسی توفیق نصیب فرمائے کہ فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل بھی ادا کریں۔ یا محبت کی بات کس سے، کس کی طرف ہو رہی ہے؟ اللہ کی محبت بندوں کو، یہ نہیں کہا کہ وہ بندہ اللہ سے محبت کرتا ہے، بلکہ اللہ کہہ رہا ہے کہ اب میں اس بندے سے محبت کرنے لگتا ہوں جو فرائض کے ساتھ ساتھ کیا کر رہا ہے؟ کیا کر رہا ہے؟ اب ہمارا حال کیا ہے؟ بیوی کی محبت اتنی دل میں ہمارے کہ ڈیوٹی ختم ہوتے ہی لگے فون پہ، تو باتیں ختم ہی نہیں ہو رہی۔ ادھر مغرب کی نماز بھی ختم ہو گئی، ادھر ساتھی کے ساتھ میس میں پارٹنر میں پکوانے میں بھی شامل نہیں ہو رہے، اور ادھر عشاء کی نماز کی اذان جماعت بھی ختم ہو جا رہی۔ آج کل ہمارے بہت سارے لوگوں کا فیس بک میں لگے ہیں تو نمازیں سب چلی جا رہی ہیں، واٹس ایپ میں لگے ہیں تو نمازیں سب چلی جا رہی ہیں۔ کرکٹ اگر آ گیا تو مت پوچھیے، پھر نعوذ باللہ استغفر اللہ، وہ اصل شیطان سے بڑا شیطان یہ ہے کیا، ایسا محسوس ہوتا ہے۔ اللہ رحم کرے۔ کوئی کسی کو یار مجھے ڈسٹرب نہیں کرنا، آج تو میں تو کل ہی مدیر کو بول دیا ہوں کہ میں آج ڈیوٹی پہ نہیں آؤں گا، میں اس لیے کہ آج تو ون ڈے میچ ہے نا۔ یہ حال ہمارا۔ میرے بھائیوں، اللہ کس سے محبت کرتا ہے؟ اس بندے سے جو فرائض کے ساتھ ساتھ میں کیا کرتا ہے؟ نوافل ادا کرنے لگتا ہے۔ میرے بھائیوں پلیز ذرا اس ایک حدیث کو آج سمجھ کر چلے جائیں، اور آج سے کوئی فرض چھوڑنے کی کوشش، ہاں کیا جملہ پورا کریں؟ فرائض پورے ادا کریں گے، نوافل بھی انشاءاللہ۔ اللہ نے ایک توفیق دے ہم سب کو۔ ہمارا اصل سبق کیا چل رہا ہے؟ دعا کی قبولیت کے اسباب۔ تو بات کچھ اور چل رہی ہے؟ نہیں، آگے آئیے اسی حدیث میں، اب آگے آئیے، حتی احبہ، یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ فَإِذَا حَبَبْتُهُ، جب میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں تو کیا ہوتا ہے؟ آگے کچھ باتیں ہیں، میں اصل مسئلے کی طرف آتا ہوں۔ آگے آخر حدیث کے کچھ پہلے ہے، وَإِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ۔ اس درجے تک میرا بندہ مجھ تک پہنچتا ہے، میری محبت اس سے اتنی ہو جاتی ہے کہ اب اگر وہ مجھ سے کچھ مانگے تو میں اسے دے دیتا ہوں۔ جو چیز اس کو محبوب ہے، جو چیز اس کو پسند ہے، وہ مانگتا ہے، میں اسے دے دیتا ہوں۔ اور جس چیز سے اس کو ڈر ہے اور وہ اس سے پناہ طلب کر رہا ہے تو میں اس سے پناہ عطا کرتا ہوں، میں وہ چیز اس سے دور کر دیتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اللہ اسے خوش نصیبوں میں ہم سب کو بنا دے۔ تو یہ صرف دعاؤں سے ہوتا ہے یا عمل کرنے سے ہوتا؟ ہاں، یہ نہ بھولیں، ورنہ آج
کیا بات ہے، کچھ کمزور نظر آ رہے ہیں. ہاں مول صاحب طبیعت ٹھیک نہیں ہے ذرا. تو کہاں سے آ رہے ہیں؟ ابھی دواخانے سے آ رہا ہوں، ذرا دعا کیجیے اللہ شفا دے دے. طبیعت خراب ہو جائے تو دعا کے ساتھ دوا، نوکری تنخواہ وغیرہ کچھ کم ہو تو اوور ٹائم وغیرہ کے ساتھ مولوی صاحب ملے تو دعا کیجئے کہ کچھ اور اچھی نوکری ملے. لیکن جنت میں جانے کی بات آ جائے، اللہ سے محبت، اللہ کی محبت ہمیں ملے، ایسی کوئی بات آ جائے تو چلیے نا، نماز پڑھنے والوں سے اللہ محبت کرتا ہے، پڑھیں گے، آ جائیں گے مول صاحب دعا کیجئے، آ جائیں. بس وہ دعا تک ہی بات رہتی ہے، عملی طور پر آنے کے بارے میں پھر پیچھے. اللہ اکبر. میرے بھائیو ایسا نہ کریں. دیکھیے جب شفا چاہیے تھا، بیماری سے نجات چاہیے، تو صرف دعا پر اکتفا کیے. بھوک سے کیا کہتے ہیں، چوہے دوڑ رہے ہیں تو صرف دعا کرتے رہے کہ اللہ کھانا آ جائے، پیٹ بھر جائے، کچھ حرکت کرتے رہے. تو پھر جنت پانے کے لیے، اللہ کی محبت پانے کے لیے صرف دعائیں کافی نہیں ہوں گی، اس کے لیے بھی کچھ عمل درکار ہے. اسی طرح سے آئیے دعا کی قبولیت کے لیے ایک بہت بڑا سبب اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک. اللہ اکبر. اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک، یہ بھی بہت ضروری ہے. اب والدین کی فرما برداری، ان کی اطاعت فرض ہے نہیں ہے؟ نماز ہے یہ حقوق العباد میں ہے، تو یہ بھی فرض چیز ہے. تو اس سے پہلے جو حدیث آپ نے سنی ہے، حدیث قدسی، اس کے اعتبار سے اس کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں. اب آئیے یہاں پر اس سلسلے کی ایک مشہور حدیث سنتے ہیں، اور لوگ اس مشہور حدیث سے جو صحیح فائدے حاصل ہونے ہیں وہ حاصل کرنے سے تو دور ہوئے، کیا کرتے ہیں، ایسی نیک شخصیت کے بارے میں بہت ساری گمراہیاں ہمارے معاشرے میں پھیلی ہوئی ہیں. صحیح مسلم شریف کے اندر اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ فرمایا، عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، کہ اویس بن عامر آئیں گے. حدیث لمبی ہے، اس میں کا مختصر حصہ میں سنا رہا ہوں. لہو والدۃ ہوا بہا بر، اس کی ایک والدہ ہے اور وہ اپنی والدہ کا انتہائی فرما بردار. بلکہ یہ کہا جاتا ہے کہ اویس قرنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کو پائے. کہاں تھے وہ؟ یمن میں. اس لیے نہیں آ سکے کہ اپنے والدہ کی خدمت میں لگے ہوئے تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں کیسی خوشخبری اور پیشن گوئی سنائی، ذرا غور کیجیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اویس نام کے آدمی آئیں گے یمن سے، وہ ان کی والدہ ہے، وہ اپنی والدہ کا بڑا فرما بردار ہے. لو اقسم علی اللہ لابرہ، وہ ایسا نیک کہ وہ قسم کھا لے اللہ کی کسی چیز پر تو وہ کام ہو کے رہتا ہے. اللہ اکبر. اللہ اسے پورا کر کے رکھتا ہے. اللہ اکبر. پھر آگے فرمایا، فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن يَسْتَغْفِرَ لَكَ فَافْعَلْ، اگر ہو سکے تم سے تو تم ان سے کہو کہ وہ اللہ سے تمہارے گناہوں کے لیے بخشش طلب کرے تو تم ایسا کرو. یعنی اللہ ان کی دعا کو قبول کرے گا، اس لیے تم ان سے اپنے گناہوں کی بخشش، یا غلط فہمی میں نہ پڑیں، کوئی ولی بزرگ نہیں جو خود ہی بخش دیں کسی انسان کو، نہیں. آپ ان سے کہیں کہ وہ آپ کے لیے دعا کریں، اللہ ان کی دعا قبول کرتا ہے. وہ اللہ سے آپ کے گناہوں کی معافی کے لیے درخواست کریں گے. تو یہاں ماں کی خدمت، اس کا کتنا بڑا بہترین صلہ ان کے لیے بتایا گیا. اور اس میں آپ صحیح بخاری کے اندر مروی وہ واقعہ بھی لے سکتے ہیں. لیکن یہاں ایک بات کا یہ بھی خیال رہے کہ موجودہ معاشرے میں بہت ساری ایسی مائیں بھی ہیں، ہمارے بہت سے ایسے باپ بھی ہیں، اللہ ان پر رحم فرمائے اور ان کو بھی صحیح ہدایت نصیب فرمائے، کہ جو اسلام کی تعلیمات
دین کی سچی تعلیمات ان کے پاس نہ ہونے کی وجہ سے وہ بہت سی ایسی غلط چیزوں کا ہم سے مطالبہ کرتے ہیں جو ہم پورے نہیں کر سکتے، تو یہ نافرمانی میں نہیں آئے گا۔ لیکن یہ بات بھی یاد رکھیں، لیکن کے بعد وہ کتنا ہی اسلام کے خلاف غلط چیز کا مطالبہ کریں، آپ اگر سچے مسلمان ہیں، نبی کے سچے پیروکار ہیں، تو آپ کا فریضہ یہ ہے کہ ایک اچھے اسلوب کے ساتھ آپ ان کی اس بات کو ماننے سے بچے رہیں، لیکن ان کا مطالبہ غلط ہے سمجھتے ہوئے ان کو جھڑکی نہ دیں، ان پر سختی نہ کریں، ان کے ساتھ برا سلوک نہ کریں، ان کے ساتھ بدزبانی نہ کریں، ان پر کوئی ہاتھ اٹھانے کی کوشش نہ کریں۔ اللہ ہدایت عطا فرمائے۔ آج کل کے بعض وہ نوجوان جو اپنے آپ کو ذرا دین پسند سمجھتے ہیں، ماں باپ کے مقابلے میں زیادہ ہمیں دین آ گیا سمجھتے ہیں، وہ اپنا دین آ کے یہاں برباد کر لیتے ہیں کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ انتہائی بد اخلاقی پر، بدتمیزی پر، بدسلوکی پر اتر آتے ہیں، جبکہ قرآن میں خود اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ۔ اگر تمہارے ماں باپ تمہارے اوپر یہ دباؤ ڈالنے لگے کہ تم میرے ساتھ شرک کرو جس کا تمہیں علم نہیں ہے، تو ایسے موقع پر بھی فَلَا تُطِعْهُمَا، تمہارا کام یہ ہے کہ ان کی صرف اس بات کو نہ مانو، وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، باقی دنیا کے اندر ان کے ساتھ انتہائی جو اچھے سے اچھا طریقہ ہو سکتا ہے، تمہارے عرف میں سب سے بہتر جو طریقہ ہو سکتا ہے، وہ سب سے اچھا طریقہ تمہیں اپنانا چاہیے۔ شرک سے بھی بڑا کوئی گناہ ہے؟ اس آیت کو سمجھتے کیوں نہیں ہمارے آج کے نوجوان لوگ کہ نہیں، میں اگر میرے باپ کے ساتھ یہ سختی نہ کرتا تو پھر بہت بڑا فساد ہو جاتا، میں اپنے باپ کے ساتھ یہ سختی نہ کرتا تو ہمارے خاندان میں جھگڑے ہو جاتے۔ اس طرح سے کر کے اپنے والد کے اوپر اتنی زیادتی، اپنے والد کے ساتھ ایسی بدزبانی، بد کلامی، نعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ میرے بھائیو، اپنے اعمال برباد کر رہے ہو، اپنی آخرت تباہ کر رہے ہو۔ تم دنیا کے حالات کو تمہارے خود اپنے زعم اور اپنے غلط دعوے کے مطابق کہ باپ کی اس بات کی وجہ سے، باپ کی اس حرکت کی وجہ سے خاندان میں بدنامی آتی، محلے میں بدنامی آتی، جھگڑے ہو جاتے، اگر میں یہ سختی نہ کرتا تو اور کیا کیا ہو جاتا، اس بہانے تم ادھر اپنی دنیا بھی خراب کر رہے ہو اور ادھر اپنی آخرت بھی خراب کر رہے ہو۔ ذرا بہت ہوشیار رہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے ماں باپ کا بڑا فرما بردار بنائے۔ دعا کی قبولیت کے جو اسباب ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ہم پورے یقین کے ساتھ دعا کریں، پورے یقین کے ساتھ۔ کیا مطلب اس کا؟ بعض دفعہ کچھ لوگوں پر ایسے حالات آتے ہیں کہ کسی مصیبت میں ہیں، کسی پریشانی میں ہیں، یا کوئی چیز جو انہیں چاہیے ضروری طور پر، اس کا وہ اللہ سے سوال بار 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 کر رہے ہیں، لیکن وہ چیز مل نہیں رہی ہے، اور وہ جس مصیبت میں ہے وہ دور نہیں ہو رہی ہے، تو اب لگتا ہے کہ اللہ میری دعا قبول نہیں کرے گا۔ اس طرح کی ایک نا امیدی میں، غیر یقینی کیفیت میں اللہ میری بات نہیں سنے گا، نعوذ باللہ، استغفر اللہ، اس طرح کی بدگمانی میں پڑ جاتے ہیں، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے انا عند ظن عبدی بی، میں میرے بندے کے گمان کے اعتبار سے اس کے ساتھ ہوتا ہوں، جیسا وہ میرے بارے میں خیال کرتا ہے اس اعتبار سے میں ہوتا ہوں۔ ایک اور موقع پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم اللہ سے دعا کرو تو پورے یقین کے ساتھ دعا کرو، بلکہ ایسا کہنے سے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، یا اللہ اگر تو چاہے تو دے دے، اس طرح سے نہیں دعا کرنا، یا اللہ
مجھے دے دے، تیرے علاوہ اور کون ہے دینے والا. اس طرح پورے یقین کے ساتھ اپنے الفاظ میں بھی، اپنے ایمان و یقین اور دل میں بھی پوری یقینی کیفیت ہونی چاہیے. اور اسی طرح سے میرے بھائیوں، دعا کے اسباب میں اور کئی ساری چیزیں ذکر کر سکتے ہیں، لیکن اگر وہ ایک حدیث جو حدیث قدسی کے نام سے میں نے سنائی نا، کہ اللہ کو سب سے زیادہ کیا چیز پسند ہے؟ فرض ادا کرنا، پھر اس کے بعد نوافل کا ادا کرنا. اس کو بھی ذہن میں رکھیں گے. عموماً قرآن کی تلاوت کے بعد، فرض نمازوں کے بعد، صدقہ خیرات وغیرہ کرنے کے بعد کچھ اس طرح کی کیفیتیں وغیرہ ضرور اس میں ہمارے لیے بڑی خوشخبریاں ہوں گی. لیکن سب سے اہم چیز، ناجائز وسیلے لگا کر ولیوں کے، بزرگوں کے، فلاں کے صدقے کے طفیل میں، فلاں کے صدقے کے طفیل میں اس طرح سے دعائیں نہ کریں. حرام کمائی سے بچیں، حرام پہننے سے بچیں، حرام کھانے سے بچیں، بچوں کو حرام کھلانے سے بچیں، اور اپنے آپ کو حتی الامکان کوشش کریں جتنا زیادہ نیکی پر لا سکتے ہیں لاتے رہیں. اللہ ہم سب کو اس کی نیک توفیق عطا فرمائے. اللہ سے دعا کرتے ہیں اس کے اسماء حسنہ کے وسیلے سے، اور جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو سکھایا، اللہم انا نسألک بان لک الحمد لا الہ الا انت المنان بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم. ہم سب کو تو ہدایت پر ثابت قدم رکھ. جو ہم میں سے بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما. ہم سب کو 5 وقت کی نماز کا پابند بنا دے. ہم سب کو حلال کمائی کرنے والا بنا دے. اور ہم میں سے جو بھائی کسی بھی معاملے میں پریشان ہیں، اللہ ان کی پریشانیوں کو دور کر کے تیرے اوپر ایمان و یقین ہمارا اور بڑھا دے. جزاکم اللہ خیرا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.